وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 18 ذی الحج ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی صحابہ کرام میں سے تھے، اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ان کے نکاح میں تھی، اس وجہ سے ان کو ذی النورین کہا جاتا ہے۔ آج ان کی شہادت کا دن ہے، اس لیے اسی مناسبت سے آج انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا۔ امت مسلمہ قرات کے حوالے سے بٹی ہوئی تھی۔ آپ نے امت مسلمہ کو ایک قرات پر جمع کیا۔ مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا جو یہودیوں کی ملکیت تھا، اور وہ مسلمانوں کو تنگ کیا کرتے تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی اور آپ کے داماد ذی النورین، انہوں نے چونکہ مسلم امہ کو ایک قرات پر جمع کیا، اس لیے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مکہ مکرمہ کے قریش کی شاخ بنو امیہ سے تھا۔ آپ شرم و حیا کے پیکر۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس حالت میں کہ جس حالت میں بیٹھے ہوئے تھے بیٹھے رہے، تو جب جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور کپڑوں کے اس کے ٹانگوں کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ صحابہ کرام متعجب ہوئے۔ آپ نے فرمایا، جس سے اللہ حیا کرتا ہے میں اسے حیا کیوں نہ کروں۔ کوئی بھی ایسا موقع کہ جب مسلمانوں کو مدد کی ضرورت پڑی تو آپ نے وہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا اور مسلمانوں کی کما حقہ مدد کی۔ 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے کرام عمرے کے لیے گئے تو کفار نے آپ کو روک لیا حدیبیہ کے مقام پر، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سفیر بنا کر قریش مکہ کی طرف بھیجا، اور اسی موقع کے اوپر آپ کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر 1400 صحابہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص پر بیعت لی۔ اسی کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ آپ کی عظمت، اللہ اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی کا نکاح کیا، وہ فوت ہو گئی، تو دوسری فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگرے وہ فوت ہو جاتی تو میں 100 بیٹیوں کا نکاح عثمان سے کرتا۔ آج ہم اپنے سیاسی لیڈروں کی برسیاں تو مناتے ہیں، ان کا یوم وفات کو یاد رکھتے ہیں، لیکن محسن امت کو ہم نے یاد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جو امت کے محسنین تھے، صحابہ کرام، اور پھر اس کے بعد مسلم امہ کے ہیرو، ان کا ہم نام تک نہیں جانتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت سی فتوحات ہوئیں، اور
اسلام کی دور دور تک عملداری عمل میں آ گئی، دور دور تک اسلام پھیل گیا اور بڑے دور دور تک کے علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ لیکن ہر دور میں ازل سے ہی شیطان بنی نوع انسان کے خلاف ہے۔ ان کے مناقب بیان کریں تو ایک ضخیم کتاب چاہیے، مختصر وقت کے لیے چند باتیں جو ہیں وہ میں ہی بیان کر سکوں گا۔ جنگ کے موقع پر آپ نے بہت سا مال دیا، اور جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیش اسرت کے موقع پر، جنگ تبوک کے موقع پر، دور کا سفر تھا، گرمی کا موسم تھا، بڑے لشکروں سے مقابلہ تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سا مال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، آج کے بعد تو کوئی بھی نیکی کا عمل نہ کرے تو جنت تیرے لیے پکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ بشارت دی۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت آیا کہ سپاہیوں نے آپ کے مکان کا، آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور یہ محاصرہ 40 دن جاری رہا۔ آپ کو مسجد نبوی جانے سے روک دیا گیا، آپ کا پانی بند کر دیا گیا، آپ کی بیوی مشکیزہ پانی کا لے کر آ رہی تھی تو سپاہیوں نے حملہ کر کے ان کی انگلیاں تک کاٹ دی۔ 40 دن تک محاصرہ اور ہر قسم کی بندش۔ لیکن آج ہم مظلوم شہید، ان کا نام لینے والا کون نہیں۔ اس شہر میں، جس شہر میں کہ انہوں نے کنواں خرید کر لوگوں کے لیے پانی وقف کیا تھا، اس شہر میں اس کنویں کا پانی ان پر بند کر دیا گیا۔ ظلم ہے، ظلم۔ اور آپ سے صحابہ کرام نے کئی دفعہ اجازت مانگی باغیوں سے قتال کرنے کی، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نبی کے شہر کو مسلمانوں کے خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے اجازت نہیں دی۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے لیڈروں کے پیچھے جو چور لٹیرے، ان کے پیچھے ایک دوسرے کو مار دیا جاتا ہے، اور وہ صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی، اور خلیفۃ المسلمین اور خلیفہ ثالث، لیکن انہوں نے منع فرمایا کہ مسلمانوں کا خون نہیں بہانا ہے۔ انہوں نے ان باغیوں کو، ان سپاہیوں کو بھی مسلمان کہا ہے۔ آج ہم کسی کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف ہو جائے تو فٹافٹ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ آپ 18 ذی الحج کو 82 سال کی عمر میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جب وہ پہنچے سورۃ بقرہ کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ،
اس آیت پر پہنچے تو آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی اللہ رب العالمین جنت میں ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اور ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ کو پڑھیں، یاد کریں اور سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کی اتباع کی وہ جنت میں جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دائیں بائیں آگے پیچھے ادھر ادھر ایسی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ جن کا کچھ اللہ کے ہاں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اگر یہ اس دنیا کی اہمیت اللہ کے ہاں ہوتی ایک تنکے کے برابر بھی، وہ کسی کافر کو کھانے کے لیے کچھ نہ دیتا۔ اللہ کے ہاں اس کی دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے جس کے پیچھے ہم دل لگائے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اپنے اکابرین کی سیرت کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔